آج بروز بدھ 3 جون 2020 کے مطابق 10 شوال 1441 ہجری۔ جو آج ہمارا درس قرآن ہے وہ ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل صدق الله العظيم۔ فلما پس جب آسفونا انتقمنا جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا منہم ان سے، فاغرقناہم بس ہم نے انہیں غرق کر دیا، اجمعین سب کے سب لوگوں کو، فجعلناہم بس ہم نے انہیں بنا دیا، سلفاً پیش رو پہلے گزر جانے والے، ومثلاً اور نشان عبرت بنا دیا، للآخرین آنے والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے۔ ولما اور جب ضربا بیان کی جاتی ہے ابن مریم مثلاً ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یا ان کی مثال جب بیان کی جاتی ہے، اذا قوموں کا تب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم من ہو اس مثال سے، اس واقعے سے، یصدون خوشی سے شور مچاتی ہے، وقالو اور کہتے ہیں، آلہتنا کیا ہمارے معبود، یہ جو حمزہ زبر آ ہے اس کا معنی کیا ہے، آلہتنا کیا ہمارے معبود، خیر وہ بہتر ہیں، ہم یا وہ عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے، ما ضربوہ نہیں بیان کرتے وہ لکا آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر جادلا بحث کرنے کے لیے، بل ہم در حقیقت وہ قوم ایسی قوم ہے، یہ ایسی لوگ ہیں، خاصمون جو جھگڑا کرنے والے ہیں، خواہ مخواہ لڑائی کرنے والے ہیں، ان ہوا نہیں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام، الا مگر عبد بندے ہمارے بندے، انعمنا ہم نے انعام کیا، علیہ عیسیٰ علیہ السلام پر، وجعلناہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنا دیا، مثلا نمونہ، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ اس سے پچھلی آیات میں آپ نے سماعت کیا، فرعون نے اپنی مجلس کے اندر جس میں بڑے بڑے اس کے وزراء، بڑے بڑے مشیر اس کے وہاں جمع تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں میں موجود ہیں، تو فرعون یہ کہتا ہے کہ کیا میں ملک مصر کا بادشاہ نہیں ہوں کہ
یا مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے؟ صاحب نے کہا جی آپ کے پاس ہی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ جو نہروں کا جال میں نے بچھا دیا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا جی بالکل آ رہا ہے نظر۔ پھر کہتا ہے کہ یہ تمام اختیارات جو میرے پاس ہیں اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر میں بہتر ہوں یا وہ موسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں جن کی کوئی عزت نہیں ہے یہاں پہ اور جو بات بھی صاف طور پر نہیں کر سکتے؟ اور اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس سونے کے کنگن ہوتے ہیں ان کی کلائیوں کے اندر، اور یہ اپنے ساتھ فرشتے لے کے آتے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے قطار اندر قطار، تاکہ ان کا رعب اور جلال لوگوں کے دلوں پر بیٹھتا، ہیبت بیٹھتی ان کی۔ تو یہ وہ اعتراضات ہیں جو فرعون کرتا ہے اور اپنی الٹی منطق کے ساتھ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ان کے پاس تو بڑا سونا چاندی اور بڑے مال و دولت کے ڈھیر ہونے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، انکار کر دیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، فاستخف، ہلکا سمجھ لیا، یعنی بیوقوف سمجھ لیا اپنی قوم کو، تو ان کی قوم، اس کی قوم نے اس کی بے اطاعت کر لی اور اس کو اپنا معبود بھی مان لیا، رب بھی مان لیا، حکمران بھی مان لیا، سارا کچھ مان لیا۔ وہ قوم تھی بڑی نافرمان۔ قوم کو نافرمان یہاں اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، فرعون کی باتوں میں آ گئی اور وہ فرعون کو اپنا رب سمجھ بیٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کو نظر انداز کر دیا، تو اس وجہ سے قوم نافرمان تھی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی، ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ آج ہماری جو وفاداریاں ہیں وہ نسل در نسل ایک بندے کے ساتھ، کسی پارٹی لیڈر کے ساتھ چلی آ رہی ہوتی ہیں، ہم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے کہ کیا یہ بندہ اس قابل ہے بھی صحیح کہ نہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم اپنا ووٹ اس کو دے دیتے ہیں کہ ہمارا ووٹ تو اس کو ہے۔ رب العالمین نے اس قوم کی مذمت کی ہے جو فرعون کو اپنا حکمران، اپنا رب کہتی تھی، وہ قوم نافرمان تھی، انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تین چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں۔ بے شک تم سے تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہاری آنکھوں کے بارے میں اور تمہارے دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو کان بھی کھلے رکھنے ہیں کہ کس کی بات میں نے سننی ہے اور کس کی نہیں سننی، یہ بھی اوپن رکھنے ہیں کان، اور آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں کہ ملک میں، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اور سوچنا بھی اچھا ہے، کسی کا برا بھی نہیں سوچنا۔ تو تین چیزیں، تین اعضاء کے نام اللہ نے گنوائے ہیں، کان، آنکھ اور دل، ان کے بارے میں خاص طور پر تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو استعمال کیسے کیا ہے۔ لکیر کے فقیر نہیں بننا، جس نے جو کہہ دیا بس اس پہ چل پڑے۔ آنکھیں استعمال کرنی ہیں، عقل استعمال کرنی ہے اور سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما آسفونا انتقمنا، جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا، فرعون نے اور فرعون کی قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ سے ناراض ہو گیا، کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سفیر ربانی تھے، اللہ کے سفیر بن کر آئے تھے فرعون کے دربار میں۔ جب اللہ کے سفیر کی عزت نہیں کی فرعون نے تو اللہ فرعون سے، اس کی قوم سے ناراض ہو گیا کہ میں نے بندہ بھیجا، قاصد بھیجا تھا اور اس کی عزت بجا نہیں لائی گئی۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم ان سے ناراض ہو گئے تو ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے اب اس قوم سے بدلہ لینا ہے۔ 320 سال ہم نے اس کو حکومت دی ہے، نہ ماضی میں کوئی ایسی مثال تھی اور نہ ہی مستقبل میں کوئی ایسی مثال کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ
کوئی آدمی دنیا میں حکمرانی 320 سال کرے. دنیا میں حکمرانی کرنے والا سکندر اعظم بھی چند سال حکومت کر سکا تھا. 33 کی ایج میں تو بیچارہ وہ فوت ہو گیا. 35 سال کی عمر میں پوری دنیا فتح کر کے سکندر اعظم فوت ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے انتقام لیا. تو جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا ہم نے انتقام کیسے لیا؟ منہم فاغرقناہم اجمعین. پھر ہم نے انتقام یہ لیا کہ بحر کلثم کے کنارے ان کو لے کے آئے اور کہا کہ داخل ہو جاؤ اس کے اندر. وہ داخل ہوئے. پانی وہ جو رکا ہوا تھا جو ہم نے روکا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے، اسی پانی کو ہم نے حکم دیا کہ اے پانی اب تو چل. اب تے رکنے کا ٹائم ختم ہو چکا. اب تو چل اور فرعون کو برباد کر دے، غرقام کر دے، سمندر کے اندر ڈبو دے اس کو. تو وہ پانی چلتا ہے اور سمندر کے اندر جب پانی چلا تو فرعون ہوتے کھاتا ہے. اور جب موت کے فرشتے اس کو نظر آئے تو کلمہ پڑھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. پھر کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. میں رب نہیں ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں. مگر یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ ٹائم تھا کہ اس کی جو مہلت کا وقت تھا وہ گزر چکا تھا. مہلت کا جو ٹائم تھا وہ بیت گیا، گزر گیا. اس نے وہ توبہ نہیں اس نے کی، ٹائم چلا گیا. اب توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوا. آنا آواز آئی، جبریل امین نے آواز لگائی آنا. اس کو پنجابی میں ترجمہ ہے کہ تو ہن توبہ کرنا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ہن اس وقت توبہ کر رہے ہو. وقد عصیت قبل، جب کہ تو نے نافرمانی کی اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ. وکنت من المفسدین، اور تو تھا فسادی دنیا کے اندر. اب توبہ کی طرف آ رہا ہے. یہ وقت ہے توبہ کا، یہ ٹائم گزر چکا ہے. تو توبہ قبول نہ ہوئی فرعون کی، اور وہ سمندر کے اپنی گھوڑی پر سوار تھا. اس گھوڑی بھی ڈوبی اس کی، اور وہ خود بھی پانی کے اندر بحر کلثم میں ڈوب گیا. پھر کئی سال وہ اس میں پانی کے اندر پڑا رہا. ادھر ادھر اس کی لاش گرتی رہی. پھر آخر گوروں نے اس کو سمندر سے نکال دیا. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے تمام کو غرق کر دیا. اب اجمعین کا جو لفظ ہے یہ بڑا قابل توجہ ہے. آج ہمارے لیے نا یہ بڑا عام لفظ ہے اجمعین، کہ نافرمانی فرعون نے کی نا، انکار فرعون نے کیا. جو ساری باتیں جو کی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے وہ فرعون نے کی ہیں. قوم نے صرف ساری لایا. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ہاں ملاتے ہیں نا، ہاں ملاتے ہیں، ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی سزا اللہ نے ان کو یہ دی کہ اجمعین میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا ہے جنہوں نے براہ راست و نافرمانی موسیٰ علیہ السلام کی نہیں کی تھی، مگر وہ راضی تھے اس پر. کسی کی برائی پہ راضی رہنا یہ بھی ایسے ہے جیسے وہ آدمی خود برائی کر رہا ہے. یہ جو ہم ہاں ملاتے ہیں نا، ہمارے سامنے کوئی ہمت کر رہا ہوتا ہے نا، ہم چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہاں نہیں ہاں. یہی ہمارا مزاج ہے. ہاں یہ جو ہمارا رویہ ہے اس کی طرف رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ 6 لاکھ 7 فرعون کے ڈوبے تھے، وہ 6 لاکھ سب نے نافرمانی نہیں کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. سب نے کوئی موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا تھا. انکار تو چند لوگوں نے کیا ہوگا نا، باقی نے ہاں میں لائیے، ساری لایا کہ ہاں نہیں صحیح ہے، آپ نے بالکل اچھا کیا. اس طرح کے جو الفاظ ہیں زندگی کے اندر ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. یہ الفاظ لائٹ نہیں لینا چاہیے، بڑے سخت الفاظ ہیں. جب ہم کسی کو سپورٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے تمام قول و فعل کے ہم ذمہ دار ہو جاتے ہیں. جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. یہ بات بڑی خطرناک ہے. ہاں میں ہاں تب ملانی ہے جب بات درست ہو، ورنہ کہہ دینا سوری میں ایسے ایگری نہیں کرتا، یہ کہہ دینا کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. ایسا نہیں. یہ کہہ کہ کم از کم آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اب وہ جانے اور اس کا معاملہ جانے. فاغرقنا اجمعین، تو ہم نے تمام کو غرق کر دیا.
6 لاکھ جو فرعون کی فوج تھی جو اس کے ساتھ تھی وہ بھی غرق ہو گئی۔ وجعلناہم سلفا، بس ہم نے انہیں پیش رو بنا دیا، پیش رو یعنی پہلے گزر جانے والا، آگے نکل جانے والا ہم نے بنا دیا۔ یعنی جتنے بھی لوگ دنیا میں فسادی آئیں گے، دنیا کے اندر فرعون کے مرنے کے بعد جتنے بھی اسلام دشمن آئیں گے، اسلام دشمنی فرعون نے اتنی کر دی ہے، اتنی دشمنی فرعون نے کر دی ہے کہ ان اسلام دشمن عناصر میں فرعون ان کا لیڈر ہے، فرعون ان کا پیش رو ہے، ان کا سب سے بڑا ہے۔ تو ہم نے ان کو بڑا بنا دیا تمام فسادیوں میں۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور آنے والوں کے لیے یا مثال سے مراد نمون عبرت ہے، ہم نے عبرت بنا دی بعد میں آنے والوں کے لیے کہ دیکھو انبیاء کے اگر مقابلے میں فرعون آیا تو اس کا حشر کیسا ہوا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ جب تم امام الانبیاء کے مقابلے میں آؤ گے تو پھر تمہارا حشر کیسے ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون آیا تو اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا اس کو اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے نا وہ بات ذرا مختلف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی۔ اس آیت کا شان نزول پہلے سمجھ لیجئے، یہ جو ہمارا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک قرآن کریم میں 17ویں پارے میں یہ آیت نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ اے مشرکو تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے معبود وہ دوزخ میں جائیں گے، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو مشرکین بڑے خوش ہوئے، بغلے بجائیں، بڑے خوشی کا اظہار کیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ قرآن نے یہ کہہ دیا ہے آ کر کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، تو ہم جا کے رسول اللہ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اس سے ہم مسلمانوں کو پھنسائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے، قرآن میں یہ جو آیت اتری ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے معبود اور وہ سب دوزخ میں جائیں گے، کیا یہ آیت صرف ہمارے لیے ہے یا پہلے بھی لوگوں کے لیے ہے؟ رسول نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے، سب کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے قرآن کی آیت ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، واجب ہمارا کام بن گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی ساتھ دوزخ میں جائیں گے، تو عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے؟ یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں یہودی، تو کیا وہ بھی اللہ، وہ آپ ان کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، تو کیا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے معاذ اللہ؟ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت 2 آیات اتری، ایک یہ آیت اتری، ایک اس وقت یہ آیت اتری، اور دوسری یہ آیت اتری، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو تو ظاہر بات ہے اس سے دور رکھا جائے گا، وہ دوزخ میں کیسے جائیں گے، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس مسئلے کو کھول کر بیان کر دیا گیا، تو وہ ان کی اس خوشی کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے۔ اب اس آیت کو ذرا سمجھیے اور دیکھیے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، جب ان کے بیٹے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کا حال ان سے بیان کیا جاتا ہے تو آپ کی قوم جو ہے وہ خوشی سے شور مچاتی ہے، شور و غل کرتی ہے، خوشیاں مناتی ہے کہ لو جی ہمارا کام تو سیدھا ہو گیا۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہتی ہے کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے؟ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور اس طرح کے سوالات سے ان کا مقصد کیا ہے؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سے بحث کریں، کج بحثی کریں، فضول میں بحث کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، یہ تو قوم ہے بڑی جھگڑالو،
یہ بحث کرنے والی قوم ہے، فضول قوم ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ان ہوا الا عبد، وہ تو ہمارے بندے ہیں، وہ ہمارے بندے ہیں، بیٹے نہیں، بندے ہیں۔ انعمنا علیہ، جن پر ہم نے انعام کیا، ان کو نبوت عطا کی اور ان کو یہ شان بخشی کہ جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی نبوت اور رسالت کی اپنے کو بیان کیا، پیدا ہوتے ہی۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کنگوڑے میں تھے، بالکل چند، آپ کہہ لیں کہ 1 یا 2 دن کے تھے، 1 یا 2 دن کے چھوٹے بچے تھے۔ جب قوم کے لوگ آئے حضرت مریم کے پاس کہ آپ نے تو کوئی شادی نہیں کی اور یہ بیٹا آپ کا کہاں سے ہو گیا، اعتراضات کیے، تو اللہ نے 3 دن کے چپ کے روزے کا فرمایا تھا کہ 3 دن بات نہیں کرنی کسی سے، لوگ آ کے سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، باتیں کریں گے، چپ رہنا ہے، اشارہ کرنا ہے، بولنا نہیں ہے منہ سے۔ 3 دن کا روزہ ہے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھنا ہے، یہ بچہ سو رہا ہے، یہ پوچھو، ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا جی لو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے پوچھیں جو کہ گھوڑے میں سویا ہوا ہے، چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ انہوں نے کہا نہیں، پوچھنا ان سے ہی ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی، ان سے ہی پوچھو۔ جب انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہی پوچھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے، یہی بولیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ گھوڑے میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کے بیٹھے، ایسے بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور قوم کو اشارہ کیا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب ذرا تصور میں لائیں وہ منظر کہ 1 یا 2 دن کا بچہ ہو، اگر چھوٹا بچہ بالکل معصوم چھوٹا بیبی، وہ اگر اس طرح اٹھ کے بیٹھے اور کلام کرے اور اس سے پہلے کسی نے کلام سنا نہ ہو، ایسی گفتگو کسی نے سنی نہ ہو، تو وہ کیسا منظر بنتا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی کیسے نظر آتی ہے کہ آپ یہ ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھا کہ اب زندگی میں ایسا ایکسپیرینس کبھی نہیں ہوا جو فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ، کیا یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں تھا کہ ادھر ایمان لے آتے ہیں، کہ ہم اس اللہ پر ایمان لے آتے ہیں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ایبیلٹی ادا کی ہے؟ تو فرمانے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، یعنی وہ بھی میرے اوپر اترنی ہے، انجیل آئے گی میرے پاس۔ وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ نے نبی بھی بنا دیا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے اللہ نے بڑا برکت والا بنایا، میں جہاں بھی جاؤں برکت ہی برکت ہے۔ واوصانی بالصلاۃ، مجھے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ والزکاۃ، اور مجھے یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک لمبی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اور دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسی فصیح و بلیغ گفتگو فرما رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کی بندے، انعمنا علیہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر انعام کیا۔ وجعلنا مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو نمونہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لفظ کو سمجھیے ذرا، بنی کہتے ہیں اولاد کو، بنو یا بنی اولاد کے لیے آتا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، ان سے جو اولاد چلی ہے نا، ان کی جو آگے اولاد ہوئی، بیٹوں سے آگے اولاد، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وجعلنا مثلا لبنی اسرائیل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نمونہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اولاد یعقوب کے لیے، کہ ایسے یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے، یہ نمونہ ہے، ان کو دیکھ کر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندگی گزاری انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے، سیرت طیبہ انبیاء علیہ السلام میں، اس میں ایک صفت انتہائی مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ ہے سادگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی، دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے،
ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2 چیزیں تھیں، ایک پیالہ پانی پینے کے لیے اور ایک تکیہ سر کے نیچے رکھ کے رات کو سونے کے لیے۔ وہ آپ جہاں جاتے یہ تکیہ اور پیالہ آپ کے پاس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اپنا گھر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اس دریا کے کنارے پانی پی رہے تھے پیالے میں، تو ایک آپ کا امتی تھا، امتی آپ کا تھا، تو وہ وہاں سے گزرا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ پیالے میں پانی پی رہے، آپ پیالے سے پانی پی رہے؟ میں ہاں، یہ میں نے 2 چیزیں اختیار کی ہیں دنیا سے، پیالہ اور تکیہ۔ اس نے کہا میں تو ایسے چلو سے پانی پی لیتا ہوں، مجھے تو پیالے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ آپ نے اس نے وہ پیالہ بھی صدقہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہی آدمی دوبارہ ملا، اس نے کہا آپ لیٹے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ساتھ میں جو تکیے رکھ کے سوتے ہیں، میں یا تو بازو رکھ لیتا ہوں یا کچی اینٹ سر پہ رکھ کے سر کے نیچے رکھ کے سو جاتا ہوں، میرے پاس تو یہ بھی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی صدقہ کر دیا۔ ایک مطلب بارش ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، چونکہ گھر تو تھا نہیں، اس نے چھپنے کے لیے، رہنے کے لیے، تو بارش میں، سردی کا موسم تھا، بارش میں آپ درخت کے نیچے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ غار کے اندر شیر بیٹھا ہوا۔ رب العالمین کی حضور دعا کی، آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ باری تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام تیرا بندہ عیسیٰ اس حال میں بھی راضی ہے کہ شیر کے لیے تو غار ہے مگر میرے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے، اے باری تعالیٰ میں اس حال میں تو اس سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بے رغبتی ہے نا دنیا سے، سادگی، انبیاء علیہ السلام میں بڑی مشہور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہ اس امت سے کیا تعلق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے آپ کے بارے میں کئی احادیث کے اندر یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت میں آنا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب دجال دنیا میں آ چکا ہوگا، دجال دنیا میں آ چکا ہوگا، اور دجال کو 40واں دن ہوگا، 40th ڈے، 40واں دن ہوگا، دجال کا 40واں ہوگا، 40واں دن ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اتنی ڈیٹیل میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ شام کے اندر دمشق کی جامع مسجد، اس کے مشرقی مینار پر اتریں گے، فرشتوں کے جو ہے نا پروں کے ذریعے سے آپ کو مینار پر اتار دیا جائے گا، اس شان کے ساتھ کہ آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، پانی کی قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زلفیں ہوں گی، پانی جیسے ابھی تازہ تازہ غسل کیا ہو۔ سیڑھی لگی ہوگی، سیڑھی سے آپ مینار کے ذریعے سے نیچے آئیں گے، مینار سے اتریں گے، اور یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب امام مہدی، حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہوں گے، شور مچے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور نماز کو ذرا روک دیا جائے 1 منٹ کے لیے۔ تو حضرت مہدی مصلی سے نیچے اتریں گے، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، یہ ساری باتیں حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں، اتنی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، اتنی ڈیٹیل۔ امام مہدی مصلی سے نیچے اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں گے، گزارش کریں گے کہ آپ آئیں جی، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ آ کے نماز پڑھائیں، فجر کی نماز آپ پڑھائیں گے، میں پیچھے پڑھوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں نبی ضرور ہوں مگر میں ایز اے نبی آیا نہیں ہوں، میں حضور کا امتی بن کے آیا ہوں، میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ حضرت مہدی کے پیچھے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، آپ کو نماز کے بعد بتایا جائے گا کہ دجال آ چکا ہے، اور ایک بڑی اکثریت مسلمانوں کی مرتد ہو چکی ہے۔ دجال کے سامنے جو آ رہا ہے اس کو وہ ایمان سے پھیر رہا ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت فلسطین میں ہے، دجال اس وقت فلسطین میں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے فلسطین پہنچیں گے، اور امام مہدی اور 70,000 سے زائد لشکر ساتھ ہوگا۔ بظاہر آثار یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ آئے گی، آثار یہ بتاتے ہیں، کیونکہ دجال کا آخری دن ہونا ہے، 40واں دن ہے دجال کا، تو اگر گھوڑوں کے ذریعے سے آئیں تو پھر تو بڑے دن لگنے ہیں، 22 ایئر پہنچیں گے، اور وہاں پھر اس کے ساتھ جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں باب لد انٹرنیشنل ایئرپورٹ آج بھی اسرائیل کے اندر،
وہاں پہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی وہ جھوٹ پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک پانی کے اندر مکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود بامسعود کو برداشت نہیں کر سکے گا، اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جائے گا کہ اتنا باروب شخصیت، نبی، اللہ کا نبی دیکھ نہیں پائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد شام واپس ہوں گے۔ شام کو مرکز بنایا جائے گا اور وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ خلافت راشدہ کی وہ ساری بہاریں دنیا دیکھے گی کہ وہی اتفاق مسلمانوں میں، وہی برکت، وہی عدل انصاف، وہی امن اور راشدی، سارا کچھ، اور وہ خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمام تفاصیل ڈیٹیل میں آپ نے بیان فرما دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام پاک کا فہم نصیب فرمائے اور کلام پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد وبارک وسلم۔ الہی العالمین کلام پاک کی رحمت برکت نصیب فرما، کتاب و سنت پر پوری طرح عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو اپنی حیثیت، اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اپنی تہذیب و ثقافت میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اغیار کی سازشوں سے محفوظ فرما، عصر حاضر کی فتنوں سے ہماری کامل حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔